دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے سانپ، مور اور شیطان کا واقعہ بتائیں گے کہ اللہ پاک نے ان کو جنت سے کیوں نکال دیا تھا، اور مور کے پیر اتنے بدصورت اللہ پاک نے کیوں کر دیے تھے، اور سانپ بہت خوبصورت تھا، اسے اللہ نے اتنا برا کیوں بنا دیا تھا۔ دوستو، اللہ پاک کے حکم کے مطابق اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے، اس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اب اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح جنت میں داخل ہو کر وہاں سے آدم کو نکلوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہے، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے، میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے کہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہہ کر دیکھ۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا۔ اس طرح کی جنت کی نگرانی کرنے والوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور ابلیس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا کے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ یعنی حضرت آدم اور حوا نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم سے سب لے لی جائیں گی، اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھی تم بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اسے مانا نہیں، کہا، مجھ سے اللہ پاک کی نافرمانی ہرگز نہ ہوگی۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو تو۔ پھر بھی حضرت آدم نے اس کی بات نہیں مانی، آخرکار وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے، اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں ہے۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں ہی یہ طے کر دیا تھا کہ آدم کی مسلم اولاد جنت میں اور نافرمان اولاد جہنم میں جائیں گی، اور اگر سب اولاد جنت میں پیدا ہوتی تو جہنم کیسے بھری جاتی؟ اس لیے جنت سے ان کے نکالے جانے کی وجہ گیہوں کا پودا بنا، تاکہ دوست اور دشمن میں فرق کیا جا سکے اور کسوٹی پر کس کر کھرے کھوٹے کی پہچان کی جا سکے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حوا نے گیہوں کے تھوڑے سے پھل کھائے اور ان کی تاکید سے حضرت آدم نے بھی کچھ کھائے، تو گیہوں کے کھانے کا اثر ابھی بھی باقی تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معدے میں یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جسم پر سے جنت کا کپڑا گر پڑا
اور ان کا جسم ننگا ہو گیا۔ مجبور ہو کر اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کا کام انہوں نے انجیر کے پتوں سے لیا۔ پوچھا گیا کہ اے آدم، تیرے ننگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تیرے حکم پر نہیں چل سکا، اس منع کیے گئے پودے سے میں نے پھل کھا لیے۔ پھر آدم نے بہت بے قرار ہو کر عرض کیا کہ یا الہی، سانپ اور مور جو جنت کے امانت دار ہے، ان کے بہکانے میں اور قسم کھانے سے یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ روایت ہے کہ سانپ کی شکل ایسی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ کوئی جانور جنت میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے اس کی صورت کو بگاڑ دیا، اس کی غذا دھول مٹی سے بنا دی اور پیٹ اور چھیلنے والا بنا دیا اور اس کی صورت بدصورت کر دی۔ حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو یہ سزا ملی کہ انہیں جننے کا درد ملا، حیض کی زندگی ملی، خاوندوں کے حکم میں رہنا نصیب ہوا، تابع داری کرنا فرض ٹھہرا۔ پھر دونوں جدا کر دیے گئے، ان دونوں کے گناہوں کو مشہور کر دیا گیا، ان کی قسمت میں رنج اور دکھ، محنت اور مشقت اٹھانا لکھ دیا گیا۔ مور کو بھی سزا دی گئی، اس کی شکل بدل گئی، چنانچہ پاؤں تو اس کے بدصورتی میں کہاوت ہے۔ پھر دونوں کو حکم ہوا کہ دونوں جنت سے زمین کی طرف نکل جاؤ اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پس آدم، حوا، شیطان، سانپ اور مور جنت سے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ پہنچے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سرندیپ میں، حوا زندہ میں، شیطان سستام میں اور سانپ اصفہان میں اور مور کابل میں اتارے گئے، اور قیامت تک ابلیس اور آدم کی اولاد میں دشمنی چلتی رہے گی۔ تو دوستو، یہی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور شیطان، مور اور سانپ کی کہانی۔